إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، دفاع صحابہ اور دفاع سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیریز کے ساتھ میں حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج 27واں لیکچر ہے اور پچھلے 2 لیکچر سے ہماری ایک سیریز دفاع سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہے، جس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 آ چکا ہے۔ آج ہمارا دفاع معاویہ پارٹ 3 ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر اور عظیم الشان صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، جنت کی بشارت پانے والے صحابہ کرام میں ان کا ایک عالی مقام ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن روافض بھی ہیں اور نیم روافض بھی۔ سیدنا ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تبرہ کرنے والے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی جو سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت عداوت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ روافض سے مستعار لے کر وہ کچھ اعتراضات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرتے ہیں۔ یہاں کوئی اس بات سے دھوکہ نہ کھا جائے کہ وہ جی بخاری مسلم کی احادیث پیش کرتے ہیں، تو روافض سے پھر انہوں نے اعتراضات کیسے لیے؟ بخاری مسلم تو اہل سنت کی کتاب ہے۔ تو تمام احباب اس حوالے سے بخوبی جانتے ہیں کہ جو روافض ہیں، جو سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر تبرہ کرتے ہیں، وہ تو قرآن کریم سے بھی دلائل لاتے ہیں، اپنی طرف سے دلیلیں گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بخاری مسلم کی بہت ساری احادیث، بہت ساری جو روایات ہیں اس حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں تنقیص اور توہین کر سکیں۔ تو جس طرح بخاری و مسلم سے تبرعی روافض کا مقدمہ ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ثابت نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نیم روافض کا کوئی مقدمہ قرآن کریم سے یا بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہوتا۔ وہ تو جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، ان پر اعتراضات جو لوگ کرتے ہیں ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، جہالت پر مبنی باتیں ہیں، نصوص کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنا اور منافقت سے، دوگلی پالیسی سے کام لینا ان کا وتیرہ ہے۔ تو مرزا محمد علی انجینئر صاحب بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسی طرح کے بے تکے اعتراضات کرتے ہیں۔ بہت سارے اعتراضات کے جوابات ہم اپنے پچھلے 2 لیکچرز میں دے چکے ہیں۔ آج کا لیکچر بھی اسی عنوان پہ ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ لیکچرز اسی عنوان پر ہوں گے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک علمی اختلاف کیا، ایک اجتہادی مسئلہ تھا، تمام امت مسلمہ کے نزدیک اہل سنت کا مقدمہ یہی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ والے جو صحابہ کرام تھے، اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ والے صحابہ کرام جنگ جمل میں تمام کے تمام اجتہادی خطا کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اور اجتہادی خطا کرنے والا مجتہد کم از کم اللہ کے ہاں 1 اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اجر اسے ہی ملتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اسی عمل پر،
اس عمل پر اللہ اجر بھی دے اور اجر انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی اختلاف صحابہ کرام کو جنت میں لے کر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے، اور یہ لوگ ان صحابہ کرام کو مطعون کریں اسی علمی اختلاف کی وجہ سے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ بازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اصول و قواعد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں قرآن و سنت میں، ان کے خلاف نبرد آزباں ہیں یہ لوگ۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے، صفین، جمل، نہروان، ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کا موقف کمبائنڈ ہے کہ مولا علی برحق تھے، اپنی تمام جنگوں میں وہ حق پر تھے، مخالفین کو غلطی لگی، اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے وہ غلطی اجتہادی تھی اور کوئی کہتا ہے وہ جان بوجھ کر کی گئی۔ میرے بھائیوں، مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے، جنگ صفین، یا اس کے علاوہ بھی جنگ جمل جو ہوئی سیدہ عائشہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ، یا جنگ نہروان خوارج کے ساتھ، ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کا موقف کمبائنڈ ہے پوری امت کا کہ مولا علی خلیفہ برحق تھے، اپنی تمام جنگوں پہ وہ حق پر تھے، مخالفین کو غلطی لگی۔ اب اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اجتہادی غلطی لگی، کوئی کہتا ہے جان بوجھ کے۔ دیکھیں، یہاں مرزا صاحب نے بہت بڑی خیانت سے کام لیا ہے، اور اس طرح کی خیانتیں صحابہ کرام کے خلاف روافض کرتے رہتے ہیں۔ کہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گروہ، کہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گروہ جو جلیل القدر صحابہ کرام پر مشتمل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طلحہ و زبیر بھی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود زوجہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں، فقیہ امت ہیں، اور قرآن کریم میں ان کی برات نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہوگا۔ ان کے ساتھ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مومن قرار دیا، بذریعہ وحی ان کے ایمان کی گواہی زبان نبوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مسند احمد میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہیں، جن کے بارے میں خود مرزا صاحب بھی اس بات کے اقراری ہیں کہ قرآن میں ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ان کے دلوں کے حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرکھ لیے تھے اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ جس پر ہمیشہ کے لیے اللہ راضی ہو جائے وہ صحابی سیدنا مغیرہ بن شعبہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہیں۔ تو ان جلیل القدر صحابہ کرام کا کمپیریزن وہ خوارج کے ساتھ کر رہے ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کتے بھی کہا، کلاب النار بھی انہیں کہا گیا۔ ان خوارج کے ساتھ، ان بدبختوں کے ساتھ جو یعنی اسلام کے متحارب ایک قوت بن کر اسلام کو ڈھانے کے لیے میدان عمل میں آئے، اور پھر صحابہ کرام نے ان کو کچلا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کے موقع پر ان سے لڑائی کی۔ خوارج کی غلطی کو کوئی بھی اس طرح اجتہادی نہیں کہتا کہ ان کو ایک اجر ملا ہو۔ خوارج نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام مسلمانوں کے خلاف خروج کیا۔ کوئی بھی مسلمانوں میں ایسا شخص نہیں پیدا ہوا جو کہتا ہو کہ ان کو ایک اجر ملے گا۔ تو کیسے مرزا صاحب نے خوارج کو صحابہ کرام اور جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ ملا دیا؟ یہ خیانت کی انتہا ہے، اور یہ ہے دسیسہ کاری۔ عوام کے ذہنوں میں لاشعوری طور پر ایک ایسی بات پیدا ہو جائے گی، یہ سن کر کہ اچھا جی واقعی خوارج کا بھی وہی موقف تھا، خوارج بھی اسی طرح کے تھے، صحابہ کرام بھی اسی کی طرح تھے، معاذ اللہ۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو گندا اور پراگندہ کرنے کی مذموم سازش ہے مرزا صاحب کی۔ تو دیکھ لیں کس قدر ان کا باطن جو ہے وہ صحابہ کرام کے حوالے سے برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پانے والے صحابہ کرام
جنت کی بشارتیں پانے والے، ایمان کی گواہیاں جن کی اللہ رسول نے دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابہ کرام، اور خوارج جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ جب خوارج مقابلے میں آئیں تو ان کو قتل کرو، قتل کرنے والے کو اجر ملے گا، اور یہ تا قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو ان کو ملا دیا اور کہا جی خوارج بھی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ بھی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک پلڑے میں رکھے، ایک جیسے ان کو شمار کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مرزا صاحب آپ اللہ سے ڈر جائیں، بہت بڑی یہ جسارت ہے آپ کی طرف سے، اور یہ صحابہ کرام کی توہین ہے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف برحق تھا، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں اہل سنت میں سے۔ باقی یہ جو انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے جی، بعض کہتے ہیں کہ ان کا جو اجتہادی غلطی تھی دوسرے صحابہ کرام کی، وہ اجتہادی تھی، بدنیتی پر مبنی نہیں تھی، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ بدنیتی پر مبنی تھی، معاذ اللہ۔ اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، انہیں یہ بات واضح کر دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے پھر وہی خلط مبز کیا، گڈ مڈ کر کے بات کو، پھر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ شاید اہل سنت میں سے بعض ائمہ ایسا کہتے ہوں گے جی ان کی غلطی اجتہادی، اور بعض ائمہ کہتے ہوں گے نہیں، جان بوجھ کر بدنیتی سے ایسے ہی نعرہ لگایا کہ قصاص عثمان کا، اور لڑائی کر دی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دراصل وہ تو اقتدار اور حکومت چھیننا چاہتے تھے، نعوذ باللہ۔ بالکل اہل سنت میں سے کسی ایک سکہ امام کا ایسا کوئی عقیدہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام جو تھے وہ بدنیتی کی بنا پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ ان کے دلوں میں کھوٹ تھی، قصاص عثمان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو دراصل دنیا کی لالچ تھی، حکومت چھیننا چاہتے تھے، اس لیے آ گئے۔ اہل سنت کا مقدمہ یہ ہے ہمیشہ سے، شروع سے لے کر صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ نکلنے والے صحابہ کرام، ان کی غلطی اجتہادی ہے، ان کے دل بالکل صاف تھے، وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو بالکل حق پر سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کم از کم ایک اجر ضرور نصیب فرمائے گا اس غلطی پر بھی۔ لہٰذا مرزا صاحب نے جو لوگوں کو پزل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بہت مذموم ان کی کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ کہتے ہیں جی مشاجرات صحابہ پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے، خاموشی صرف یہ ہے کہ گالی گلوچ نہ کیا جائے۔ مشاجرات صحابہ پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے، وہ خاموشی یہ اختیار کی جائے کہ ان کو گالی گلوچ نہ کریں، اور جو احادیث اس موضوع پر آئی ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ اگر وہ بیان نہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرانا چاہتے ہیں، اور وہ اکثر یہ جملہ بولتے ہیں کہ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ، کہ آپ اپنے نبی کو سکھانا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ بیان نہیں کرتے یا بیان کرنے نہیں دیتے۔ ہم مرزا صاحب سے کہتے ہیں کہ دراصل یہ بات آپ پر فٹ ہوتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ان گروہوں کے بارے میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مقابلے میں نکلنے والے صحابہ کرام جو بھی ہوں، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل میں نکلنے والے ہوں یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین کے موقع پر نکلنے والے ہوں، ان سب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں جو الفاظ میں پڑھنے لگا ہوں 1064 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الطائفتین بالحق، مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اس وقت ایک تیسرا گروہ نکلے گا۔ دو گروہ تو یہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے اور ایک ان کے اجتہادی طور پر جو ان کے خلاف نکلنے والے لوگ ہیں ان کا گروہ ہے۔ اس اختلاف کے موقع پر ایک تیسرا گروہ نکلے گا، مارقتن، نکل جانے والا، دین سے نکل جانے والا۔ دیگر احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج یہ دین سے ایسے ہی نکل چکے ہوں گے جیسے ایک تیر جو ہے شکار میں داخل ہونے کے بعد تیزی سے نکل جاتا ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں، گوشت وغیرہ ساتھ نہیں لے کر جاتا وہ، کیونکہ وہ اتنا تیز ہوتا ہے جب نکلتا ہے تو کچھ لے کر، جسے ہم سمجھ لیں کہ گولی
جب نکل جاتی ہے کسی سے تو کوئی گوشت وغیرہ نہیں اٹھا کے لے جاتی، بس صاف ہو کر نکل جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان سے، اسلام سے اسی طرح نکل جائیں گے۔ خوارج کی بات ہے، تو فرمایا کہ اس وقت خوارج سے قتال وہ گروہ کرے گا جو دونوں گروہوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی حدیث میں، صحیح مسلم 1064، تمام لوگ وہ اپنے گھر میں جو ان کے صحیح مسلم پڑھی ہو، مترجم PDF میں موجود ہے، مرزا صاحب بھی لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، وہ پڑھیں اور پھر مرزا صاحب سے سوال کریں کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ایک گروہ حق پر ہوگا اور ایک باطل پر ہوگا، جو حق پر ہوگا وہ خوارج سے قتال کرے گا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ صاف لفظوں میں فرما سکتے تھے کہ جو حق پر ہوگا وہ خوارج سے قتال کرے گا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بولتے ہی کب تھے؟ جب بولتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے بولتے تھے دینی امور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے ایک امر کے بارے میں پیش گوئی کی۔ یقیناً یہ وحی نبوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الفاظ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت کو دیے کہ اول الطائفتین بالحق، کہ دونوں میں سے جو دو گروہ اس وقت لڑائی کر رہے ہوں گے، جو اختلاف کر رہے ہوں گے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خلاف گروہ، ان دونوں میں سے جو اولا بالحق ہوگا، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، وہ خوارج سے قتال کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح انداز میں یہ فرما سکتے تھے کہ جو حق پر ہوگا وہ قتال کرے گا خوارج سے۔ تو دیکھیں مرزا صاحب کبھی اس حدیث کو سناتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں چھپاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اہل سنت نے کبھی کوئی حدیث نہیں چھپائی۔ اہل سنت نے اگر حدیثیں چھپائی ہوتی تو پھر مرزا صاحب کے پاس یہ کیسے پہنچتی؟ مرزا صاحب کو تو قرآن کریم کا ترجمہ بھی نہیں آتا، احادیث کی عربی تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کریم کی عربی جو نسبتاً آسان ہے، خود ان کے بقول بھی اس سے بھی وہ کورے ہیں۔ اگر اہل سنت نے حدیثیں چھپائی ہوتی تو ترجمہ کر کے ان کو کون دیتا؟ کیسے وہ پڑھتے؟ احادیث کا مطالعہ کیسے کرتے؟ اہل سنت نے کوئی حدیث نہیں چھپائی۔ اہل سنت صرف یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں خاموش رہنا ہے، مطلب یہ ہے کہ احادیث کو پڑھ کر ایسا کوئی تنزیہ جملہ، ایسا کوئی تبصرہ نہیں کرنا جس سے کسی صحابی کے بارے میں کسی کے دل میں میل پیدا ہوتی ہو، یا الفاظ جو ہیں وہ صحابہ کرام کی شان اور مقام سے گرے ہوئے ہوں۔ یہ ہے مشاجرات صحابہ میں سکوت کا مسئلہ۔ اور دوسری بات یہ، ہم اس پر پورا ایک لیکچر دے چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ مشاجرات صحابہ میں اہل سنت کا کیا موقف ہے، اور وہ جو سکوت کی بات کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ذہنی قابلیت اور استعداد یہ نہیں ہوتی، ان کو نماز روزے کے مسائل کا نہیں پتہ، ان کو آپ صحابہ کرام کے اختلافات بتا رہے ہیں، وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کسی نہ کسی گروہ کے بارے میں دل میں بات آ جائے گی، تو اس حوالے سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پیش کیں، صحابہ کرام کے اقوال اور فتاویٰ بھی پیش کیے، خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہم نے پیش کیا کہ وہ سکوت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، تو اس بارے میں ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات میں سکوت سے مراد یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ بھی نہ کیا جائے جس سے آپ کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہو۔ وہ تو جنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنت کی ضمانت قرآن کریم میں دے دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی ان کو جنت کی بشارتیں دے دی ہیں۔ اس سب کے باوجود اگر آپ اس طرح کے گھٹیا تبصرے کریں گے کہ وہ تو خلافت کے لالچی تھے، وہ تو ڈھونگ رچایا ہوا تھا، ان کے بارے میں کہنا کہ ہمارے دل میں رنج ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے لیے، ہمیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں بھی رنج موجود ہے، تو رضی اللہ عنہ بھی دعائے مغفرت ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے مولا علی کو بڑی تکلیفیں پہنچیں اور ان کی وجہ سے ہمارے دل بھی زخمی ہیں، کاش وہ حضرت علی کے ساتھ ایسا نہ کرتے، آج امت میں یہ تفریق نہ ہوتی۔ ان کے بارے میں کہنا کہ ہمارے دل میں رنج ہے
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے لیے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوال مرزا صاحب آپ سے ہے کہ کیا آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانا چاہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں، ایک حق سے زیادہ قریب ہے، ایک تھوڑا قریب ہے، دونوں حق پر ہیں۔ آپ یہ لوگوں کو ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ دوسرا باطل پر ہے، دوسرا جو ہے وہ حق پر نہیں تھا، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور پھر لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں، آپ بار بار یہ ذکر کرتے ہیں انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا قصاص عثمان کا، قطعاً ان کے دل میں تو جناب لالچ تھا اقتدار کا۔ یہ جب باتیں آپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں رنج ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام کے حوالے سے، تو کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما سکتے تھے؟ جب آپ نے پیش گوئی فرمائی پہلے ہی اپنی زندگی میں، بعد والے حالات کی پیش گوئی فرمائی، مسلمانوں کا اختلاف ذکر فرمایا، تو کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتے تھے کہ میں ان لوگوں سے بیزار ہوں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئیں گے صحابہ کرام میں سے، یا ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ایسے لوگ جنت سے دور ہو جائیں گے؟ ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا رہے ہیں کہ دونوں حق پر ہوں گے۔ ہمارا یہ نعرہ بالکل برحق ہے، علی معاویہ بھائی بھائی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر ہیں۔ انہیں باطل پر کہنے والا خود اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف اور دشمن ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا باغی ہے۔ تو یہ اصل موقف ہے اہل سنت کا، جس کو مرزا صاحب نے گڈ مڈ کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی اور خوارج کو بھی ساتھ ملا دیا۔ خوارج نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لڑائی کی، لیکن جو صحابہ کرام نے اختلاف کیا اس کو خوارج کے اختلاف کے ساتھ ملانا یہ بہت بڑی بد بات نہیں ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا رافضیوں کا اللہ کار بنے ہوئے ہیں مرزا صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ایک پیش گوئی کی تھی کہ مقام حوب پر جب وہ پہنچیں گی تو وہاں کتے بھونکیں گے، ان پر مقام حوب کے کتے بھونکیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا جنگ جمل پر جب وہ جا رہی تھیں راستے میں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مقام حوب پر جب پہنچیں تو وہاں پر کتے ان پر بھونکے۔ اس وقت انہیں فوراً وہ حدیث یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب مقام حوب پر ان پر کتے بھونکیں گے۔ تو اس وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ واقعی میں جو نکل رہی ہوں اختلاف کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ میری غلطی ہے۔ بہرحال اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں کوئی تنقیص یا توہین ہو سکے۔ ایک پیش گوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے جو راوی قیس بن ابی حازم ہے، قیس بن ابی حازم اس روایت کو بیان کر رہا ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر مقام حوب کے کتوں کے بھونکنے کی روایت ذکر کر رہے۔ قیس بن ابی حازم، ان کے بارے میں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئے، اور یہ واقعہ جنگ جمل کے سفر کے دوران کا ہے، یعنی جب جنگ جمل کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکل رہی ہیں اس راستے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئے، وہ اس سفر پہ گئے ہی نہیں، تو انہوں نے یہ واقعہ کہاں سے اور کیسے سن لیا؟ اور قیس بن ابی حازم تابعی ہیں۔ اب ایک تابعی جب ایسی بات بیان کرے جو خود اس نے نہیں سنی، اسے مرسل روایت کہتے ہیں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو یا کسی صحابی کے حوالے سے، اور پھر اس میں تو صحابہ کرام کے حوالے سے بھی بات ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی بھی ایک بات بیان ہوئی ہے، یعنی یہ مرفوع حدیث بھی ہے۔ تو قیس بن ابی حازم کا سماع اگرچہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، لیکن اس موقع پر قیس بن ابی حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ ہرگز نہیں تھے۔ جب وہ ان کے ہمراہ نہیں تھے تو یقینی بات ہے کہ انہوں نے کسی اور سے یہ واقعہ سنا۔ وہ کوئی اور کون تھا؟ یہ مرزا صاحب اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی
جناب میں ہمارا سوال ہے کہ وہ بتائیں کہ قیس بن ابی حازم نے یہ واقعہ کہاں سے سنا؟ جنگ جمل میں جب وہ شریک نہیں ہوئے، انہوں نے یہ سفر کیا ہی نہیں سرے سے، تو پھر یہ واقعہ جو اسی سفر میں پیش آیا قیس بن ابی حازم خود کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ خود بیان نہیں کر رہے، کسی اور سے سنا ہوگا۔ وہ کوئی اور کون ہے؟ ظاہر ہے تابعین کے اساتذہ تابعین بھی تھے، اور تابعین میں خود مرزا صاحب بھی کہتے ہیں جھوٹے لوگ بھی موجود تھے، جابر جوفی جیسے بھی۔ تو لہٰذا یہ روایت تو منقطع ہے، یہ روایت مرسل ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام حوض پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف کتوں کا بھونکنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر طرح طرح کی باتیں بنانا، ایک بات اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں غلطی پر ہوں، اس کے باوجود پھر آگے چلی گئی۔ یہ روایت ہم مرزا صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب مرزا صاحب پر لازم ہے کہ وہ آئندہ اپنے لیکچر میں اس بات کی وضاحت کریں، یا تو اس روایت کو متصل ثابت کریں یا پھر اعلانیہ طور پر رجوع کریں کہ مقام حوض والی روایت بالکل ثابت نہیں ہے، یا اس کی کوئی دوسری سند پیش کر دیں۔ چلتے چلتے ایک اور بات مرزا صاحب نے کی اپنے لیکچر میں، کہتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث ہے غم حسین منانے کے حوالے سے۔ یہ محرم میں اکثر جس طرح شیعہ روافظ پیٹ رہے ہوتے ہیں، تو مرزا صاحب بھی ایک یعنی مجلس بنا کر، ماحول بنا کر رونے رلانے کا بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس بپا کرتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ مسند احمد میں حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رو رہے تھے کہ میرے اس بچے کو 50 سال بعد فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب شہادت سے پہلے رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو شہادت کے بعد کوئی روتا ہے تو کیا ہے؟ مرزا صاحب کاش کہ آپ قرآن و سنت پر غور کرتے، تھوڑی سی کوئی بات لے کر اس میں سے پھر دلائل تراشنے شروع کی، اور ہمیشہ آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ روافظ کو سہولت مہیا کی جائے۔ روافظ کے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کو ڈھونڈ کر تراش کر دلیل دی جائے۔ تو ان کے پاس تو غم حسین منانے کی کوئی دلیل نہیں تھی، پیٹنے کی، ماتم کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ مرزا صاحب ان کو دلیلیں مہیا کر رہے ہیں، یہ اصل میں ان کے محسن بننا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، تو اگر اب کوئی روئے تو جناب کیا ہے؟ رونا چاہیے، اور رونا سنت ہے۔ اچھا جی مرزا صاحب، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے لیے بھی روئے تھے نا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روئے؟ اگر تو ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں روئے، تو چلو پھر تو کچھ مانا جا سکتا ہے، اگرچہ پھر بھی اس میں سکم ہے اس استدلال میں کہ ہر سال پھر بعد میں رونے کی کیا دلیل ہے؟ صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کون تھے جو اس طرح محرم میں مجلسیں لگایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روئے تھے، لہٰذا ہم ہر سال محرم میں روئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت روئے نا۔ تو رونا تھا تو جب آپ کو وہ حدیث معلوم ہوئی تو آپ اس وقت رو لیتے۔ ظاہر ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کسی کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہوتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر آتا ہے تو اسی طرح صحابہ کرام میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات آتی ہے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے جب بھی پڑھیں ہم حدیث۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات آتی ہے اس وقت ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات آئے گی، جس طرح آئے گی ہمارے سامنے، ہمیں بھی پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ محرم میں سال بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منایا جائے؟ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو بریلوی احباب ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، لہٰذا ہمیں خوشی ہوئی۔ ظاہر ہے اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو خوشی ہوئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہر سال بعد اگر ایسا کرنا درست ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی ساری زندگی میں صحابہ کرام ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین اور پھر ائمہ دین میلاد مناتے۔ بالکل اسی طرح اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو پیش آنے والی تھی اس کو سن کر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے ہیں، یہ رونا اگر سب لوگوں کے لیے بعد میں قیامت تک سنت بنتا، اور وہ بھی اس طرح کے محرم کے دنوں میں رونا، عام دنوں میں نہیں، محرم کے دنوں میں رونا،
میں عرض کر چکا ہوں کہ حدیث جب پڑھیں گے ہم، کسی کی شہادت کا واقعہ پڑھیں گے تو ہم غمگین ہو جائیں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خاص دن بنا کر محرم کے 10 دنوں میں وہ خاص مجلسیں بپا کر کے پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کر کے رونا رلانا اور اسے سنت قرار دینا، اگر یہ جائز ہوتا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے کم محبت رکھتے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے کون کون سے افراد زندہ تھے؟ ان افراد میں سے کس کس نے پھر محرم کے مہینے میں خصوصاً سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا اور غم حسین منایا اور رونے رلانے کی ترغیب دی؟ اسی طرح بعد میں ائمہ دین نے کسی نے کوئی باب ہی قائم کر دیا ہو کہ غم حسین کا بیان، کہ ہر سال محرم کے مہینے میں غم حسین بیان ہونا چاہیے اور لوگوں کو رونا رلانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں روئے، بلکہ اور بہت سارے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ثابت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم، ان کی وفات کا ذکر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار رو رہے ہیں، زارو کتار رو رہے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی رو رہا ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کچھ کلمات بھی جاری، اس غم کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابراہیم یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، ہم نے مان لیا، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، ہم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کرے، صرف ایسی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرے، جو اللہ کو پسند ہے صرف وہی بات کریں گے نا۔ تمہاری وفات کا غم بھی ہے، لَمَحْزُونُونَ، ہم بہت غمگین ہیں، کبیدہ خاطر ہیں، ہمارا دل رو رہا ہے، آنکھیں بھی رو رہی ہیں، لیکن ہم صرف وہی بات کریں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم کی وفات پر بھی روئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کی وفات کو کیا غم بنا لینا اور پھر ہر سال رونا، یا اس کے لیے مجلسیں بنانا کہ آؤ جی ابراہیم کی وفات کا ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں رلاتے ہیں کیونکہ سنت جو ہے۔ تو یہ کس طرح کی باتیں آپ مرزا صاحب، کیا مطلب آپ کی لاجک کیا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اگر اس موقع پر یہ استدلال کروں گا، جس طرح لوگوں کو آپ کہتے ہیں جی میں پھکی دیتا ہوں جی، پھر علم الکلام جسے آپ کہتے ہیں نا، یعنی الزامی جواب، تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو بھی الزامی جواب مل جائے گا اور پھکی آپ کو بھی مل جائے گی؟ کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا اور کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے؟ تو پھر سب موقعوں کو مطلب غم بنا کر اس کو منانا اور خاص دنوں میں اس کا اہتمام کرنا اور خاص مجالس برپا کرنا، تو پھر یہ تو سنت ہے، ساری سنتیں بانجے۔ کچھ سنتوں پر عمل کرنا جو روافظ سے آپ نے لی ہوں، کچھ سنتیں جو روافظ کی سنتیں ان پر عمل کرنا، اور پھر باقی جو سنتیں اسی طرح کی الزامی طور پر آپ کے گلے فٹ ہو رہی ہوں ان سب کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے حوالے سے اور جنگ صفین کے حوالے سے تمام جو آثار ہیں وہ میں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیے، اور یہ ہم نے چیپٹر اپنی ویب سائٹ پہ 5D ریسرچ پیپر کے نام سے 187 آثار چڑھا بھی دیے۔ یہاں مرزا صاحب کی دوگلی پالیسی ثابت ہو رہی۔ خود مرزا صاحب لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں ضعیف احادیث بہت بڑا فتنہ ہے، ضعیف روایات بہت بڑا فتنہ ہے، دین میں ان سے بچنا چاہیے۔ ضعیف روایات جو لوگ پیش کرتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جاہل ڈکلیئر کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے پڑھایا ہے، آپ کو تو عربی نہیں آتی، اردو دیکھ کر آپ نے کیا پڑھایا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے جو پڑھایا ہے، لیکن ہم فی الحال اس کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خود لوگوں کو آپ بتاتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف روایات بیان کرنے والوں کو جاہل ڈکلیئر کیا ہے، اور جن لوگوں نے بغیر بتائے کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے روایتیں کوٹ کر دی ہیں، اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں یا لوگوں کو پہنچا دی ہیں، ایسے لوگ صرف شہرت کے بھوکے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی روایتیں ہیں۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا صحیح روایات کافی نہیں ہیں؟ تو وہ اپنے زمانے کے وہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں روایتیں جمع کی اور ان کے اوپر کوئی ذوف کا حکم نہیں لگایا، امام مسلم نے ان کو جاہل ڈکلیئر کیا۔ اور آج کل کے بھی جو وائزین کی قسم کی روایتیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں، وہ امام مسلم نے ان کو جاہل سمجھے، ڈکلیئر کر دیے پہلے سے ہی۔ ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا، ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جبکہ اسے پتہ چل گیا ہو کہ ان میں اتنی کمزوری اور ضعف پایا جاتا ہے۔ صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو۔
تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایتیں اپنی کتاب میں اکٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث جمع کر لی ہیں. اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اسے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. ایسے شخص کو علم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسے جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے. تو مرزا صاحب آپ نے جو مصنف ابن ابی شیبہ کے جو آثار ترجمہ شدہ، آپ کو تو ترجمہ نہیں آتا تھا، کسی نے ترجمہ کیا تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ ترجمہ ہو گیا. چلو لوگوں کو میں کیسے بتا سکتا تھا جب تک ترجمہ نہ ہوتا. آپ خوش ہوئے اور کہا کہ میں نے ان کو ویب سائٹ پر ڈال دیے. اچھا آپ نے ان آثار کی تحقیق کی؟ کیا ان آثار پر حکم لگے ہوئے ہیں؟ ان میں سے اکثر ضعیف ہیں. مرزا صاحب مصنف ابن ابی شیبہ میں جو آثار جنگ جمل اور صفین کے بارے میں روایات منقول ہیں ان میں سے اکثر ضعیف ہیں، اکثر مردود ہیں. ان میں بہت ساری میں تدلیس کا مسئلہ ہے، بہت ساری میں جہالت کے مسئلے ہوں گے، بہت ساری میں اور ضعیف روایات کا مسئلہ ہوگا، ضعیف راویوں کا مسئلہ ہوگا. وہ سارے کے سارے آپ نے لوگوں کو دے دیے کہ لو پڑھو. تو پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں آپ آئے کہ نہیں؟ آپ جاہل ڈکلیئر بھی ہوئے اور آپ شہرت کے بھوکے بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول خود ہی ہو گئے. کیوں آپ نے ایسا کیا؟ یا پھر آپ یہ دعویٰ چھوڑ دیں صحیح الاسناد کی رٹ نہ لگایا کریں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں. صحیح الاسناد نہ تو آپ اپنے پمفلٹ میں جو لکھے ہوئے ہیں ان میں آپ نے یہ صحیح الاسناد کی کوئی اس حوالے سے کوشش کی ہے یا تنقید کی ہے. خود جس روایت کو آپ ضعیف سمجھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں میں نے علم سمجھ کے اس کو جمع کر دیا ہے. اس پہ ہم باقاعدہ ایک ویڈیو کلپ بنا چکے ہیں کہ یہ ایک بھونڈی حرکت مرزا صاحب نے کی ہے کہ لوگوں کو ضعیف روایات پر طعنے دیتے ہیں، لوگوں کو تدلیس والی روایات پہ طعنے دیتے ہیں اور خود ایسی ہی روایات اپنے پمفلٹ میں پیش کر کے بعد میں کٹ حجتی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تو بطور علم جمع کر دیا تھا. اور اس پر پھر مرزا صاحب کے ایک معتقد جو ان کے ایک چاہنے والے ہیں انہوں نے پھر ان کو بڑی پھکی دی. ہم تو علم الکلام، جس طرح مرزا صاحب کہتے ہیں کہ علم الکلام پھکی، اس نے کہا کہ مرزا صاحب آپ دیکھیں اللہ کا خوف کریں. لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس طرح کی ضعیف روایات پیش کرتے ہیں. اگر کوئی بریلوی علم کا نام دے کر ضعیف روایات کو جمع کر دے، مدلسین کی آنے والی روایات کو جمع کر دے، تو کیا آپ اس کو مانیں گے کہ واقعی علم ہے؟ خود آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ خود آپ نے دوگلی پالیسی کیوں اپنائی ہوئی ہے؟ آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ جو ضعیف روایات جن کی نشاندہی ہم نے کی اللہ کے فضل و کرم سے، وہ بھی اعتراض کرنے والا جو مرزا صاحب کا فالور ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ حافظ ابو یحییٰ صاحب نے جو روایات ذکر کی ہیں جن پر انہوں نے قدغن لگائی ہے، آپ ان حوالے سے وضاحت کریں، یا تو ان کو صحیح ثابت کریں یا رجوع کریں کہ واقعی ضعیف روایت ہے اور اس کو نکال دیں اپنے پمفلٹ سے. تو یہ کیا دوگلی پالیسی ہوئی کہ خود لوگوں کو کہیں کہ صحیح الاسناد روایات تاریخ کی جھوٹی اور ضعیف روایات سے کہ فتنے سے بچنے والوں کے لیے جناب ہم کام کر رہے ہیں، خود اسی فتنے میں آپ امت کو مبتلا کر رہے ہیں، ضعیف روایت کا فتنہ. آپ بتائیں کہ جو روایات آپ نے جنگ جمل اور صفین کے حوالے سے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی ہیں ان روایات میں کتنی صحیح ہیں اور کتنی ضعیف ہیں. بس آپ تعداد بتا دیں، باقی سب کو چھوڑ دیں. یہ آپ پر لازم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حق کہنے کی ہی توفیق عطا فرمائے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا جو بھی مخالف ہو ہم اس کے خلاف ہیں. جو بھی خلفائے راشدین کا مخالف ہو ہم اس کے خلاف ہیں، چاہے وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف ہو یا پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف ہو. چاہے حضرت ابو بکر کے مخالفین ہوں، چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہوں، چاہے حضرت علی کے مخالفین ہوں، ہم تمام کو خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں اور ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف ہیں. یہاں بھی وہ ہٹ کرنا چاہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے دیگر صحابہ کرام کو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے دیگر صحابہ کرام کو وہ مطعون کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں، کہ اہل سنت تو صحابہ کرام میں سے کسی کے بھی خلاف نہیں ہے. تو مرزا صاحب یہ آپ کی منافقت ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدین میں سے جو بھی ان کے خلاف نکلا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. آپ غلط بیانی سے اور کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین تھے، جو باغی تھے، جنہوں نے شہید کر دیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اہل سنت اتفاقی طور پر ان کو ظالم، جاہل، باغی
اور ان کو قاتل قرار دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ بہت نرم پالیسی اختیار کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ان کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا، ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا. صحابہ کرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسی سے، وہ اختلاف جینون تھا. یہ آپ کا کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلانے کے مترادف ہے مرزا صاحب. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر آپ نے وہی رٹی رٹائی باتیں جو مودودی صاحب نے کی تھیں، اور ان کے بعد پھر جھالوی صاحب نے ان کو اپنایا اور لوگوں میں جھوٹ پھیلاتے رہے کہ صحابہ کرام تھے، اور صلح حدیبیہ والے اور بیعت رضوان والے صحابہ کرام تھے، بیعت رضوان والے صحابہ کرام تھے. کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ڈسکس ہو جس میں پیورلی کئی اصحاب بھی شامل ہیں، تو ادھر کہنا چاہیے یہ صبائی پارٹی ہے، منافقین ہے، یہودیوں کی سازش ہے. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. صحابہ کرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسی سے. اگ تے لگنی سی کہڑے اتنے صبائی سی عبداللہ بن سبائی تاریخ نو مسک کیتا. صحابہ کرام سی بیعت رضوان والے جنہاں نے کر کے رہا میرے سامنے آن نہ انہوں نے پڑھیا. میں جب دیکھا میرے چودہ تب کروشن ہو گیا کہ وہ خود بیعت رضوان کے شریک لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان مارا. جہے مفسد سی اتنے عبد الرحمان بن ادیس جیسا بیعت رضوان شریک جہجا غفاری جنہیں ممبر تو لایا آخیا اتر مسجد نہ آئی مڑ کے ایڈی غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں کہ سلطنت تباہ ہو گئی تو صفائیاں دینا سوٹا توڑ دیتا جہجا غفاری جنہیں بالکل دھوکھا کر دیا. انصار کھڑے ہو گئے قبرستان جو جنازہ گیا انہوں نے کہا کرو دفن کر کے لاش باہر مارا دین سارا برباد کرتا جو دفن کر دے. پھر ہستے کوٹ بیٹا دفن کیا یہودیاں کی زمین سی. آہستہ آہستہ بنو میاں نے ادھر قبرہ بنائی. مرزا صاحب یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اور اس پر آج تک کوئی بھی رافضی کوئی نیم رافضی ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکا. اگر آپ میں کوئی ایسی جرأت اور جسارت ہے اور آپ میں کوئی مطلب علمی حرکت ہے تو آپ ہمارے سامنے پیش کریں ایک روایت، صرف ایک روایت کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلنے والوں میں سے یا ان پر حملہ کرنے والوں میں سے یا ان کو شہید کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی صحابی رسول ہو. صلح حدیبیہ والا، بیعت رضوان والا تو درکنار، کوئی بعد میں ایمان لانے والا، کوئی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والا، بعد میں مسلمان ہونے والا، کوئی ایک ادنا سے ادنا صحابی بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک نہیں تھا، ان کے خلاف نکلنے والوں میں شریک نہیں تھا. ائمہ دین نے اس حوالے سے بہت دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے. مثال کے طور پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَذْكُرُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَسْلَمَهُ وَرَضِيَ بِقَتْلِهِ فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي الله عنه بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله. یہ البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 221. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مورخ اسلام مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جاہل قسم کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے اور ان کے قتل پر رضامند تھے. قتل کرنے کی بھی بات نہیں، قتل پر رضامند تھے. یہ بات کہنا بھی فرماتے ہیں فہذا لا یصح عن احد من الصحابہ، صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے یہ بھی ثابت نہیں، قتل کرنا درکنار، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلنا درکنار، کسی ایک صحابی سے یہ بھی ثابت نہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہوا ہے یا نکلنے والوں نے صحیح کیا ہے، بلکہ سب صحابہ کرام نے اس کو برا جانا، اور جو لوگ اس بغاوت میں شریک تھے ان کو انہوں نے ہمیشہ برے لفظوں سے یاد کیا. یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں شارح صحیح مسلم، صحیح مسلم کی سب سے بہترین شرح، سب سے جامع ترین شرح وہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح النووی. وہ فرماتے ہیں کہ ولم یشارک فی قتلہ احد من الصحابہ، صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں، ان کی شہادت میں ملوث نہیں ہوا. اسی طرح ایک دوسری جگہ پر وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا عثمان رضی اللہ عنہ فخلافته صحیحۃ بالإجماع وقتل مظلوما وقتلته فسقۃ، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بالاجماع صحیح ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، مرزا محمد علی انجینئر صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو ان کی خلافت کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری خرابیاں کر دی تھی خلافت میں، یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، یہ اجماع کے بالکل مخالف ہیں. اجماع کیا ہے؟
فخلافت صحیحۃ بالاجماع، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بالاجماع صحیح تھی، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ وقتل مظلوما، ان کو مظلوماً شہید کر دیا گیا۔ وقاتلتہ فاسقۃ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل صحابہ کرام نہیں، فاسق لوگ تھے۔ وہ آگے فرماتے ہیں ولم یجر منہ رضی اللہ عنہ ما یقتضیہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کوئی کام سرزد نہیں ہوا جس کا تقاضا یہ ہو کہ ان کے خلاف بغاوت کر دی جائے۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں نا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطیاں کی تھیں اور ان کے خلاف نکلنے والوں کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا اور بالکل ٹھیک نکلے تھے۔ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے صحابہ کرام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے صحابہ کرام، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارتیں ہیں، جو صلح حدیبیہ والے، بیت رضوان والے بھی ہیں، خود مرزا صاحب کے بقول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہنا کہ ان کی نیت تو ٹھیک نہیں تھی، وہ تو ڈھونگ رچا رہے تھے معاذ اللہ، صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہنا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں، باغیوں، خارجیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں ان کی نیت تو بڑی ٹھیک تھی، ان کا مطالبہ بڑا ٹھیک تھا، بس ان سے یہ غلطی ہوگی کہ انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، بس یہ حد سے آگے نکل گئے، ورنہ ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اختلاف جینون تھا، لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا۔ نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خلافت کا آپ نے پاس کیا ہے نا مرزا صاحب، خلافت کی باتیں مودودی صاحب بھی کرتے رہے، جھالوی صاحب بھی کرتے رہے، آپ بھی کرتے ہیں نا، لیکن آپ لوگوں کا خلافت کے بارے میں اپنا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ، اس کو آپ متعون کرنے کے درپے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت کو برباد کر دیا تھا، جس طرح جھالوی صاحب کہتے ہیں جی معاویہ نے کی کرنا سی، عثمان نے بیڑا غرق کر دیا۔ حضرت عثمان نے پہلے ہی 2-3 غلطیاں ایسیاں کی جنہیں سلطنت برباد ہو، معاویہ دی باری کی ہوئی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت بالاجماع صحیح خلافت ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے خروج کیا، جن لوگوں نے بغاوت کی، وہ دل کے کھوٹے تھے، فاسق فاجر لوگ تھے، اوباش تھے، آوارہ گرد تھے وہ لوگ، بس ان کے دل میں یہ فتنہ اٹھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلے اور بغاوت کی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی تھی اور وہ بالکل ٹھیک نکلے تھے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے بھی آپ بالکل مخالف ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ عثمان کی سنت کو آپ کہتے ہیں کہ وہ غلط تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیاں غلط تھیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ خلافت غلط تھا، نعوذ باللہ، اور ان کو جو شہید کرنے والے، جو باغی اور خارجی ان کے خلاف نکلنے والے، ان کی آپ تعریفیں کرتے ہیں، ان کے دل کی صفائیاں پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی پیش گوئی فرمائی تھی۔ مرزا صاحب آپ کو ویسے تو بڑی باتیں یاد ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ علامات نبوت میں باتیں ہیں جی، ہم کیوں ان لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں؟ یہ جو علامات نبوت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی اس کو صحیح قرار دیا، اور اس پر جو بھی طعن و تشنیع ہونے والی تھی، ان پر جو بھی لوگ انگلی اٹھانے والے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا۔ منافقوں نے خروج کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ان کا تو مطالبہ بڑا ٹھیک تھا۔ وہ اختلاف جینون تھا، لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا۔ منافق جو بازوبان نبوی منافق ہوں، کیا ان کا مطالبہ ٹھیک ہوگا نا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح بخاری میں 3693 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اپنے ایک صحابی کو جو دروازے پر کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آئے ہیں، بتایا گیا عثمان آئے ہیں، فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلویٰ تصیبہ، عثمان کے لیے دروازہ کھول دیجئے اور ان کو جنت کی بشارت دیجئے۔ جنت کی بشارت کیوں، کس وجہ سے؟ علی بلویٰ تصیبہ، اس مصیبت کی وجہ سے جو ان کو پیش آنے والی ہے۔ جو مصیبت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئی، خارجیوں نے، باغیوں نے ان کے خلاف خروج کیا، ان کا محاصرہ کیا اور ان کو شہید کیا، اس پر تو جنت کی بشارت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اگر یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا،
یہ ان کی اپنی غلطی تھی، طریقہ خلافت انہوں نے خراب کر دیا تھا، خلافت کو برباد کر دیا تھا معاذ اللہ، جس طرح جھالوی صاحب آپ کے گرو صاحب کہتے ہیں۔ سن لو گل، تربیت دا بھی تزکیہ دا غلط مانا لیا لوگوں نے کہ نبی جڑا سی نا وہ پیچ کس دینا سی، اس تو ٹھیک بشر سی۔ آپ نے واہ تبلیغ کیتا، جڑا سیدھے راہ تے رہا جڑا بگڑ گیا، ورنہ منافقاں نوں کیوں سدا کر رہا؟ کافر سنیا بھی کرو گل، کافروں نے اتنا آپ تربتے رہے، اللہ تو ہلاک کر لینا، نبی نے کی واسطے وہ گل ہی سنا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام دے نال ہی وہ صحابی پھردے رہے، انہوں نے بھی صحابی سی نا، بچڑے پوجتے رہے، موسیٰ علیہ السلام تے کہدا اعتراض؟ یہ کوئی تربیت تربیت جذباتی گلاں، یہ کوئی بنیاد نہیں۔ نبی نے اصول دسے، سن لو گل، جنہ چر صاحب اس طریقے سے رہے برکتاں برکت، جدو چھٹ کے سوئے تو تجربہ ہو گیا، بڑا بندہ بھی غلطی کرے نتیجہ سامنے آ جائے۔ حضرت عثمان نے پہلے ہی 2-3 غلطیاں ایسا کی جنہیں سلطنت برباد ہو گئی۔ معاویہ دی باری کی ہونی، وہ عبداللہ نے لے ڈبا، اپنے زمانے چ گورنر بنا دیتا، دنیا نو اگ لگ گئی۔ یہ مردود لبا سی جنہوں گورنر بنا، غلط کام جڑا وہ اچھا نتیجہ نہیں۔ دین دا بیداغ ہونا نہیں سمجھتے، اتنے رہت نہیں کہ انہوں پردے پاؤں، وڈے بندے نے غلطی کی۔ دین دا ستیا نہ سی تساں مولوی نے کیتا، لمبی داڑھی جنہیں عقل نہیں آتی بھی قانون چ رہت جدو شروع ہونی ہے دین تے برباد ہو جاتا۔ یہودیاں دا کیوں بیڑا کر کوئی آپ نے آخیا وڈا بندہ کرن لگ پیا چھڑ دینا، ماڑیاں نوں پھڑ لینا۔ یہ اصول کتے نہیں آتا کہ صحابی نوں نہ کہو فلانے، یہ چھڑ جائے نہ کرنا۔ شرک کیا ہے؟ بچ رہا ساری طرح سے، جے حکم سے چلے سارے سر دے تاج ہے، سانوں انہوں نے جے چھڈیا بالکل مجرم ہے۔ تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت معاذ اللہ ایسے ہی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت کی بشارت اسی وجہ سے دے رہے ہیں، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بشارت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنی، صحابی نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اس مصیبت پر جو آپ پر آنے والی ہے، خارجیوں اور باغیوں کا خروج جو ہونے والا ہے، اس وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ہے۔ فحمد اللہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد بیان کی۔ یہ خوشی کا موقع تھا، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات پر زبردست دلیل ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اس حوالے سے غلطی پر نہیں تھے، بالکل صاف تھے، ان کا دامن صاف تھا، ان کا کردار صاف تھا، ان کا طریقہ خلافت 100% درست تھا۔ جو نکلنے والے تھے، جو خروج کرنے والے تھے، جو بغاوت کرنے والے تھے، وہ سراسر ناحق تھے، یہاں ناحق تھے، ان کو آپ حق ثابت کرنے کے درپے ہیں۔ جو ظالم فاسق باغی ہیں، جن کو سارے صحابہ کرام برا کہتے رہے اور جن کی جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دیتے رہے، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ یہ بھی حق پر ہوں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ حق کے زیادہ قریب ہوں گے لیکن یہ بھی حق پر ہوں گے، ان کے بارے میں آپ زبانیں تان دراز کرتے ہیں، ان کے بارے میں دل میں بغض اور میل رکھتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی منافق ہیں، وہ بھی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے 24566 نمبر 24566۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب فضائل الصحابہ، اس میں بھی یہ حدیث 816 نمبر پہ موجود ہے۔ صحیح ابن حبان میں بھی 6915 نمبر پہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، بڑے محبت بھرے، بڑے پیار بھرے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کندھے پر تھپکی دے کر ارشاد فرمایا، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے ارشاد فرمایا کہ یا عثمان، ان اللہ عز وجل عسى ان یلبسک قمیصا، اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب تمہیں ایک قمیص پہنانے والے ہیں۔ اس قمیص سے مراد خلافت تھی، خلافت آپ کو ملنے والی ہے میرے بعد۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي، منافقین کوشش کریں گے کہ تم سے یہ قمیص اتروائیں، تمہیں مجبور کریں گے کہ تم خلافت چھوڑ دو۔ باغیوں کا، خارجیوں کا یہی مطالبہ تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خلافت چھوڑ دو اور خلافت سے الگ ہو جاؤ، ہمیں آپ کی خلافت پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، مرزا صاحب منافقوں سے آپ کی ہمدردی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ان کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا، ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا، بس قتل کرنے میں غلطی ہوئی۔ وہ اختلاف جینون تھا لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں
شہادت کے بارے میں نہیں، خلافت سے الگ ہونے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کوشش کریں گے، اگر وہ کوشش کریں کہ تم سے وہ قمیص اتروا دیں، خلافت سے تمہیں الگ کر دیں، فلا تخلاہو، خلافت کو نہیں چھوڑنا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ شہید ہو کر میرے تک پہنچ جاؤ، مجھ سے آ ملو، شہادت کو قبول کر لینا۔ لیکن منافقوں کا یہ مطالبہ کہ آپ خلافت سے الگ ہو جائیں بالکل ماننا نہیں ہے۔ 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمایا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا عثمان اللہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنانے والا ہے، ضرور خلافت کی قمیص تمہیں پہنائی جائے گی۔ منافقین کوشش کریں گے کہ خلافت سے آپ دستبردار ہو جائیں، لیکن آپ نے خلافت سے دستبردار نہیں ہونا، دستبردار نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے شہادت قبول کرنی ہے۔ یہ منافقین ہوں گے، منافق ہوں گے یہ لوگ۔ اب دیکھیں یہ لوگ جن کو یہ لوگ صحابی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں منافق ہوں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کرنے والے کون ہوں گے؟ منافق ہوں گے۔ اگ تے لگنی سی، کہڑے اتنے سپاہی سی تے عبداللہ بن سبائی تاریخ نو مسک کیتا؟ صحابہ کرام سی بیعت رضوان والے جنہاں نے کر کے رہا میرے سامنے آن، نہ انہوں نے پڑھیا، میں جب دیکھا میرے چودہ تب روشن ہو گئے کہ وہ خود بیعت رضوان دے شریک لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان مارا۔ جہے مفسد سی اتنے عبد الرحمان بن ادیس جیسا بیعت رضوان شریک جہجا غفاری جنہیں ممبر تو لایا، آکھا اتر مسجد نہ آئی مڑ کے، ایڈی غلط بیانی تو کر رہے ہیں کہ سلطنت تباہ ہو گئی تو سپاہیاں دینا، سوٹا توڑ دیتا جہجا غفاری جنہیں بالکل دھوکھا کر دیا۔ انصار کھڑے ہو گئے قبرستان جو جنازہ گیا انہوں نے کہا کرو دفن، کر کے لاش باہر مارا، دین سارا برباد کرتا جو دفن کر دے۔ پھر ہستے کوٹ میں بیٹا دفن کیا، یہودیاں کی زمین سی، آہستہ آہستہ بنو امیہ نے ادھر قبرہ بنائی۔ منافقین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صلح حدیبیہ والے تھے، بیعت رضوان والے تھے معاذ اللہ، جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن کے بارے میں سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جھانک لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، ان کے دل پاک اور صاف ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہوئے، وہ بغاوت میں شریک ہوئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رد کر رہے ہیں۔ جھوٹ ہے بہت بڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منافق کہہ رہے ہیں، تم کہتے ہو وہ صلح حدیبیہ والے، وہ بیعت رضوان والے، وہ اللہ کی رضامندی والے تھے، نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب یہ علامات نبوت کس نے سنانی ہیں لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو آدھی باتیں سناتے ہیں، اور وہ جو آدھی باتیں ان کو بھی غلط تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فہم آپ پیش کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی احادیث ہم بھی پڑھتے پڑھاتے، محدثین بھی پڑھتے پڑھاتے تھے، کسی نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ائمہ دین میں سے کہ ان کے دل میں کھوٹ تھی، وہ ڈھونگ رچا رہے تھے۔ آپ نے بنایا نا، بخاری مسلم کی احادیث آپ پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی بات مانیں یا ائمہ دین کی بات مانیں؟ اور پھر جو لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج اور بغاوت کر کے نکلے اور انہیں شہید کیا، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ والے، بیعت رضوان والے، اللہ کی رضامندی والے صحابہ کرام معاذ اللہ شریک ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ منافقین ہوں گے۔ آپ کی بات مانیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں؟ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پرافٹ؟ مرزا صاحب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور پھر ایک اور بات اس حوالے سے میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام میں سے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلے، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا، اس اختلاف میں لڑائی بھی ہوئی، ان میں سے کسی کے خلاف لعنت نہیں کی صحابہ کرام نے کہ ہم ان پر لعنت کرتے ہیں، معاویہ پر لعنت کرتے ہیں، یا معاذ اللہ ان کے گروہ پر لعنت کرتے ہیں، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لعنت کرتے ہیں معاذ اللہ، یا ان کے گروہ پر لعنت کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین تھے، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے، ان پر سارے صحابہ لعنت کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان پر لعنت کرتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان پر لعنت کرتی تھی۔ یہ فضائل الصحابہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی 733 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کرتی تھیں قاتلین عثمان پہ، یہ بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی۔
सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कातिलीन उस्मान पर लानत करती हैं, जो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ खुरूज करके बगावत करके गए और शहीद किया, उन पर लानत हो। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन हाथ उठा दिए, फ़रफ़ा यदैहि हत्ता बालगा बिहिमा वजहहु, हाथ उठा दिए, चेहरे तक बुलंद किए और फरमाया व आना अल-आनु क़तलता उस्मान, व आना अल-आनु क़तलता उस्मान, मैं भी उस्मान के कातिलीन पर लानत करता हूँ। लानहुमुल्लाहु फ़िस्सहली वल जबल, लानहुमुल्लाह, अल्लाह उन पर लानत करे, तबाह व बर्बाद करे, उन्हें अपनी रहमत से दूर करे उन्हें। क्या बैत रिज़वान वाले सहाबा किराम पर लानत करते थे दूसरे सहाबा? मिर्ज़ा साहब, आपका दावा कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ख़िलाफ़ है, आपका, झालवी साहब का, मौदूदी साहब का, और फिर जो भी उनका पेश रो, जहाँ से भी उन्होंने ऐसे नज़रियात गलत किस्म के इन्हिराफ पर मबनी लिए हैं। मौदूदी साहब भी चले गए, झालवी साहब भी अल्लाह के पास चले गए, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते, उनकी गलती हमने बयान कर दी। हाँ, आपके बारे में हम परेशान हैं कि आप भी कहीं इसी अकीदे और नज़रिए पे दुनिया से ना चले जाएं। अल्लाह के लिए गौर करें, ये जो हम हदीस पेश कर रहे हैं ये कोई हमने बनाई हैं अपनी तरफ से, ये भी तो हदीस की किताबों में मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, मुस्नद अहमद वही है जो आपके पास भी है, आप कहते हैं मेरे पास जनाब हदीस की किताबें हैं, तो मुस्नद अहमद भी होगी ना, उसमें से ये हदीस भी निकाल के देख लें। फ़ज़ाइल सहाबा भी अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की नेट पे मौजूद है, वहाँ से निकाल के देख लें। दीगर जो तसरीहात, बुखारी, सही बुखारी में हमने हदीस पेश की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जन्नत की बशारत की वजह करार दिया सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बगावत को, कि ये उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जन्नत की बशारत बनती है इस वजह से कि उन्होंने उस पर सब्र किया होगा, उस बगावत को उन्होंने सहा होगा, झीला होगा। और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उस बशारत पर। ये सही बुखारी में है 3693। इन सब हदीसों को आप स्किप कर जाते हैं, लोगों के सामने बयान नहीं करते, बस कहते हैं जी उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने गलतियाँ कर दी जी, लोग सहाबा किराम निकल आए, बैत रिज़वान वाले निकल गए। नऊज़ुबिल्लाह, बहुत बड़ा झूठ है। हमने अल्लाह के फजल व करम से इसे कुरान और हदीस से झूठ साबित कर दिए, कुरान और हदीस से। कुरान में अल्लाह ने बैत रिज़वान वालों के बारे में फरमाया इनके तो दिल ही साफ़ हैं, फ़ालिमा माफ़ी कुलूब, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मुनाफिकीन कह रहे हैं सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ निकलने वालों को। तो कैसे हो सकता है, कुरान की तकज़ीब कैसे हो सकती है मिर्ज़ा साहब? तो आप ये सारी बातें करते हैं। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जब बात होती है तो मिर्ज़ा साहब वो हदीस कोट करते हैं सही बुखारी और मुस्लिम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातब होकर ये इरशाद फरमाया कि अम्मार, तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, बागी गिरोह के हाथों तुम्हारी शहादत हो जाएगी। बागी गिरोह वो करार देते हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीगर सहाबा माज़अल्लाह बागी थे। अब हदीस में जो लफ्ज़ आया वो तो लुगतन आया था, उन्होंने उसको इस्तिलाहन बगावत बना दिया कि जिस तरह बागी का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है बतौर इस्तिलाह, नऊज़ुबिल्लाह। हम इस पर बात कर चुके हैं पहले कि बागी गिरोह का तारुफ़ क्या है, बागी गिरोह क्या है, उससे मुराद क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से क्या मुराद है, सलफ़ सालिहीन क्या कहते हैं, बगावत से क्या मुराद है। हमेशा वही इस्तिलाही माना उर्दू में जो मुस्तामल हो वो अरबी में नहीं होता है। इस हवाले से मैंने कुछ मिसालें भी अल्हम्दुलिल्लाह पेश कर दी हैं, यहाँ तफसील का वक़्त नहीं है और तकरार भी बार बार वो अच्छा नहीं लगता। जो अहबाब सुनना चाहें वो बागी गिरोह का तारुफ़ या बागी गिरोह, इस हवाले से हमारी वीडियोस मौजूद हैं, वो सुन लें, उनके लिंक हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ बयान करने का मकसद ये है कि उस गिरोह में सैयदना अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गिरोह में। और वो कहते हैं कि ये तो लाजमी बात है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गिरोह ही बागी गिरोह था, क्योंकि अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी गिरोह में थे और वो ही कातिले अम्मार हैं। अम्मार रज़ी अल्लाह ताला को शहीद करने वाले सैयदना अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। उनके बकौल मुस्नद अहमद में वो हदीस मौजूद है कि सैयदना अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद ये बात बताई कि मैंने कत्ल किया। अब मिर्ज़ा साहब की मुनाफ़क़त और दोगली पॉलिसी देखें कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जन्नत की बशारत भी साबित है, जैसा कि हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह हमने एक भरपूर लेक्चर उस पर देना है। सहाबा किराम की तारीफ़ व तौसीफ़ उनके हवाले से साबित है, उनकी हक़ परस्ती सहाबा किराम ने उसकी गवाही दी हुई है, उनकी नेकी और तकवा की गवाही दी हुई है, सब कुछ मौजूद है। इसके बावजूद सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मतून करते हैं और अपने पम्फलेट 5B में सारे सहाबा को
انہوں نے سیدنا کے ساتھ لکھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اور ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدنا لکھا ہے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت لکھا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت لکھا ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت لکھا ہے۔ ان 3 صحابہ کرام کے ساتھ حضرت لکھا ہے، باقی سب کے ساتھ سیدنا لکھا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں مرزا صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ مرزا صاحب کے چاہنے والے سننے والے بھی ان سے پوچھیں بھئی اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہی پمفلٹ ہے، سب صحابہ ہیں، اگر آپ صحابہ کا ادب و احترام ایک جیسا کرتے ہیں، فرق کی کیا وجہ ہے؟ آخر اس میں لاجک کیا ہے؟ صحابہ کرام کے ساتھ سیدنا اکثریت کے ساتھ، اور جن صحابہ کرام کے دل کے بارے میں آپ کے دل میں میل ہے، آپ کے بقول بھی آپ کے دل میں رنج ہے، ان کے ساتھ حضرت کا لفظ کیوں لکھا آپ نے؟ اور منافقت پر منافقت یہ ہے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ قاتل عمار ہیں، ہمارا نہیں۔ ہم انشاءاللہ آگے وضاحت کرنے والے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی جو کٹ حجتی ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ رد کرنے والے ہیں۔ ہم نہیں سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتل عمار یقینی طور پر ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہی نہیں، لیکن ان کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عمار کو شہید کرنے والا اور عمار کا مال لوٹنے والا، شہید کرنے کے بعد جو مال ان کا وہ پکڑنے والا، وہ فی النار جہنمی ہے۔ اگر سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بقول، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی قاتل عمار ہیں، اور حدیث بھی ان پر فٹ وہ کرتے ہیں یہی کہ قاتل عمار جہنم میں جانے والا ہے، اگر سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ قاتل عمار ہیں اور جہنم کی پیشگوئی ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، ان کو سیدنا لکھا ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضرت لکھا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جن کے ایمان کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان نبوت دی ہے، مسند احمد میں ہم بیان کر چکے ہیں، ان کو حضرت لکھا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بقول قرآن مرزا صاحب کے نزدیک بھی قرآن کے بقول اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اور وہ پکے جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور ان کے جہنم میں جانے کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب کے بقول بھی ہمارے نزدیک تو تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہی نظریہ ہے۔ یاد رکھیے گا یہ تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں، اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ 1400 صحابہ کی شان ہے۔ اسی لیے میں نے اوپر وہ آیت رکھی تھی کہ اللہ کس سے راضی ہوا؟ صلح حدیبیہ کے، اور انہی کے کانٹیکسٹ میں یہ آخری آیت اسی صورت کی آ رہی ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں۔ تو ان کو حضرت لکھا ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت رضوان والے جو ہیں، اور یہاں سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ مرزا صاحب یہ دوغلی پالیسی آپ نے کیوں اپنائی ہے؟ ہمارا جو اس حوالے سے موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، اگرچہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ ثابت ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ میں نے تیر مارا اور اس سے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ قطعی اور یقینی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسند احمد میں ہی ایک دوسری حدیث ہے، مرزا صاحب کی نظر اس پر کیوں نہیں پڑی؟ بلکہ ان کے سامنے سوال بھی کیا گیا کہ مسند احمد میں ایک اور حدیث بھی ہے، لیکن مرزا صاحب پھر بھی اپنی بات پہ ڈٹے رہے، نہ اس کا کوئی جواب دیا، نہ لاجیکلی، نہ کسی نص سے، نہ قرآن و سنت کی کسی دلیل سے، بس ویسے ہی ڈٹ گئے۔ اب وہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ 6538 نمبر 6538 نمبر حدیث ہے مسند احمد کی، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حنظلہ بن خویلد عنبری کہتے ہیں بین انا عند معاویہ اذ جاءہ رجلان یختصمان فی رأس عمار، میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت موجود تھا جب 2 بندے جھگڑتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے تکرار کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، یقول کل واحد منہما انا قتلت، دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نے شہید کیا، میں نے قتل کیا عمار کو۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انہوں نے پکڑا ہوا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں نے شہید کیا ہے، دوسرا بھی کہہ رہا تھا میں نے قتل کیا ہے۔ 2 لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے آئے۔ اسی طرح 6929 نمبر مسند احمد کی روایت ہے، اس میں بھی بالکل یہ الفاظ ہیں کہ یقول کل واحد منہما انا قتلتہ، دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ اس عمار کو میں نے قتل کیا ہے، عمار کو میں نے قتل کیا ہے۔ اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں،
یا تو ان دونوں میں سے ایک ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، یعنی جو دو دعوے دار ہیں دونوں بالجزم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا، دونوں میں سے ایک ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے یا پھر یہ دونوں کوئی اور ہوں گے۔ اگر یہ دونوں کوئی اور ہیں، ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو میں شامل نہیں تھے، تو پھر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا دعویٰ کرنے والے 3 لوگ ہوں گے، ایک ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 یہ۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ دونوں میں سے ایک ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرا کوئی اور تھا، تو پھر بھی کم از کم 2 لوگ دعوے دار ہیں اس بات کے کہ میں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے۔ اب اس صورتحال میں کیسے یہ بات قطعی اور یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ قاتل عمار وہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ کتنی واضح بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ کے موقع پر کسی کے پاس اتنا تو اطمینان نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اتنی یقینی طور پر یہ دعویٰ کر دے۔ تیر تو ساری طرف سے پھینکے جا رہے ہیں، ہر طرف سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تیر آ رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں۔ اس وقت ایک بندہ تیر مارتا ہے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بقول انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کا تیر سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا ہے، جبکہ دوسرا شخص یا پھر دوسرا اور تیسرا شخص وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل ہم نے کیا ہے۔ اب 3 یا کم از کم 2 بندے دعوے دار ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں آپ قطعی اور یقینی طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہی قاتل ہے؟ ہم اس بات کو نہیں مانتے اس صحیح حدیث کی وجہ سے۔ صحیح حدیث کی وجہ سے ہمارا یہ موقف ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یقینی اور قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قاتل عمار ہیں۔ جب ایسا نہیں کہا جا سکتا تو وہ وعید بھی ان پر فٹ نہیں ہو سکتی جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا اور ان کا مال لینے والا وہ جہنم میں جائے گا۔ جب یہ بات ثابت ہی نہیں یقینی طور پر، آپ کے پاس کوئی ایسا سورس ہی نہیں جس سے آپ اس بات کو جسٹیفائی کر سکیں کہ واقعی دعویٰ جو ہے وہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درست تھا یا غلط تھا، تو پھر کیسے آپ ایک حکم کو فٹ کر سکتے ہیں جو قطعی اور یقینی ہے؟ تو اس حوالے سے ہمارا موقف تو یہ الحمدللہ واضح ہو گیا۔ لیکن مرزا صاحب کی دوغلی پالیسی دیکھیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگرچہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیت رضوان والے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی صفت متعین کر کے کہ عمار کو قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ یا فعلم ما فی قلوبہم، جو نصوص قرآن و سنت کی ہیں ان سے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارج ہو جائیں گے اس حدیث کی وجہ سے۔ لیکن یہ ان کی علمی خطا ہے کہ ان کا موقف درست نہیں ہے۔ موقف درست جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جن علماء کا موقف یہ ہے کہ قاتل عمار ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی یہی تعویل کی ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا دیگر علماء اہل سنت ہوں، جمہور وہ یہی کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ مان لیا کہ وہ قاتل عمار ہیں، لیکن جو باقی بشارتیں فعلم ما فی قلوبہم، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دل تو پرکھ لیے ہم نے، اور رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ان کو ہمیشہ کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اس کے بعد پھر جو بھی غلطی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اگرچہ یہ جہنم میں جانے والا عمل ہے، لیکن وہ بیت رضوان میں شریک ہونے کی وجہ سے اس سے بری ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے غزوہ بدر کے موقع پر جو صحابہ کرام حاضر تھے، بعد میں اگر کسی سے غلطی ہوئی، جیسا کہ بغاوت جیسا جو امر ان سے ہو گیا، یہ سیدھی سیدھی بغاوت ہے کہ کافروں کو جنگی راز دے دینا۔ سیدنا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ مذکور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چٹھی واپس منگوا لی، اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ حاتب بن ابی بلتہ کی وجہ سے کی طرف سے یہ چٹھی کافروں کو بھیجی جا رہی ہے اور جنگی راز منتقل کیے جا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول چھوڑیں، دعنی فلاضرب عنقہ، میں اس کی گردن اتاروں، اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ میں اس منافق کی گردن اتاروں۔ یہ تو منافق ہے، اسلام مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی راز منتقل کر رہا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں یہ نہیں پتہ لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر یہ ارشاد فرمایا تھا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرتے رہو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو یہ بغاوت جیسا جرم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو پہلے والی بشارت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پہلے والا انعام ہے اس کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح جو علماء علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی علماء جو قاتل عمار سمجھتے ہیں سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کا بھی یہ موقف ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگرچہ یہ جرم ہے، یہ غلطی ہے، لیکن بیعت رضوان میں شریک ہونے کی وجہ سے جو اللہ نے اس وقت بشارت دی اس کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے تو الحمدللہ احادیث کی روشنی میں ایک موقف، وہ ان علماء کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی، انہوں نے ایک موقف اختیار کیا، یا ان کے سامنے یہ حدیث ان کی تحقیق میں صحیح نہیں تھی۔ بہرحال یہ صحیح حدیث ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں تھے یہ دعویٰ کرنے والے، جب 2 یا 3 دعوے دار ہیں تو ان میں سے کسی ایک کی بات کو آپ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی امن کی حالت میں نہیں، جنگ کی حالت میں۔ جنگ کی حالت میں افراتفری ہوتی ہے، کسی کو کون سا کو موقع ہے ادھر بیٹھ کے کوئی بندہ جناب شوٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ شوٹ کر رہا ہے، اور ادھر ادھر سے کسی طرف سے کوئی گولی آنے کا کوئی خدشہ نہیں، کوئی تیر تلوار نہیں چل رہی، اور وہ کہتا ہے کہ یقینی طور پر میرا ہی دعویٰ ٹھیک ہے اور اس کے دعوے کو مان لیا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دعوے کو یقینی طور پر کیسے مانا جا سکتا ہے، جبکہ 1 یا 2 اور دعوے دار بھی برابر کے موجود ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک دھڑلے سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے عمار کو قتل کیا ہے۔ تو مرزا صاحب کی منافقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو وہ جہنمی ثابت کرنے کے درپے ہیں، بڑا زور لگا رہے ہیں کہ جناب یہ تعویلیں کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، حق بات جو ہے وہ فلاں نے بتائی ہے، اور وہ حق بات ان کے بقول یہ ہے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو جن کے بارے میں جہنم کی خبر آ گئی ان کو تو وہ سیدنا کہہ رہے ہیں، اور جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دل کے کھوٹے تھے، اور ان کو حضرت لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں جو ہے نا وہ کجی تھی، وہ تو ڈھونگ رچاتے تھے معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ مرزا صاحب کی یعنی صورتحال ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، حالانکہ گورا یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں دونوں ہی ٹھیک ہوں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو پھر سر دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں۔ انہوں نے علماء کی اور ائمہ کی رائے نقل کی کہ بھئی حضرت علی کے ماننے والے کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی جماعت کو 1 اجر ملے گا، جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں جی دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ حالانکہ گورا تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں اور دونوں ہی ٹھیک ہوں، تو پھر سب دونوں بیک وقت کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں۔ مرزا صاحب ہم تو یہ دھوکہ دیتے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس کو آپ دھوکہ کہہ رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول الطائفتین بالحق، صحیح مسلم سے میں پیش کر چکا ہوں، اول الطائفتین بالحق، کہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، دوسرا بھی باطل پر نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ بھی حق پر ہوگا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب یہ اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور پھر اجماع امت پر ہے جس کو آپ مانتے ہی نہیں، دعویٰ ہی کرتے ہیں صرف۔ لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود شہید نہیں کیا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس نے شہید کیا ہے، جس کا نام آپ نامینیٹ کر رہے ہیں، نامزد کر کے جس کو قتل کا مجرم قرار دے رہے ہیں آپ، سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جن پر جہنم کی وعید بھی فٹ کر رہے ہیں، ان کو سیدنا کہیں، ان کو رضی اللہ عنہ کہیں، اور دوسرے صحابہ کے خلاف آپ اس طرح کی باتیں کریں۔ اور آپ کے پمفلٹ میں جو آپ نے پمفلٹ لکھا اس کی روح سے سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ثابت ہو رہے ہیں، اور ان کو اجتہادی طور پر 1 اجر ملنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ جو بندہ آپ کا پمفلٹ پڑھے گا نا، آپ کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے نہیں، آپ کو چاہیے کہ ہر 15 دن بعد، ہر ہفتے بعد بلکہ اپنے پمفلٹس کو ریوائز کیا کریں، نظر ثانی کریں، اور ان میں جو باتیں آپ نے چھوڑ دی ہوں ان کو نکال دیا کریں، لوگوں کو ساتھ ساتھ ہی پتہ چلتا رہے کہ آپ کے عقائد اور نظریات کتنے بدل گئے۔ بہت ساری باتیں ابھی تک آپ نے پمفلٹ میں لکھی ہیں، آپ نے لکھا ہوا کہ اجتہادی طور پر جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑے ان کو بھی 1 اجر ملے گا، خود آپ نے لکھا، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی
धोखा किसी और को दें, दोनों कैसे ठीक हो गए? आपने कहा कि दोनों कैसे ठीक हो गए, ये धोखा आप किसी और को दें। खुद आपने कहा कि एक अजर मिलेगा, तो एक अजर क्या गलत को मिलता है? बातिल परस्त को एक अजर मिलता है या हक परस्त को एक अजर मिलता है? ये तो खुद अपने आप की आप नफ़ी कर रहे हैं, अपने पम्फलेट की आप नफ़ी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत नसीब फरमाए। तो सैयदना अबुल गादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े हो गया है। मिर्ज़ा साहब आपकी दोगली पॉलिसी भी वाज़े हो गई है कि एक तरफ वो सहाबा कराम जिनमें बैत रिज़वान वाले भी मौजूद हैं उनको आप हज़रत लिखते हैं, सैयदना नहीं लिखते। दूसरी तरफ अबुल गादिया रज़ी अल्लाह तआला को नामज़द, मुल्ज़म और जहन्नम की वईद सुनाकर भी आप सैयदना और रज़ी अल्लाह अन्हु लिखते हैं। इसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला आपको हक़ बात अपनाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। कुछ बातें ऐसी हैं कि आप खामोशी से बदल लेते हैं हमारी बातें सुनकर। जिस तरह हमने बताया था कि आपने एक नारा बनाया था, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मो किताबी। तो हमने उसमें बताया कि आपकी मिर्ज़ा साहब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर आप मतलब तंज़ कर रहे होते हैं, उनके शेरों को गलत साबित कर रहे होते हैं अपनी बेअक्ली की बुनियाद पर। और ख़ुद आप देखें कि उर्दू मुहावरा भी एक नहीं बना सकते आप, एक मतलब उर्दू मुरक्कब भी नहीं बना सकते। तो आपने लिखा था, बोला था इल्मो किताबी, तो हमने कहा कि इल्मियों किताबी होना चाहिए, जिस तरह किताबी इसी तरह इल्मी होना चाहिए। तो आपने उस बात को तस्लीम कर लिया, लेकिन ख़ुद अपने बकौल आपने यानी खिफ़त उठाई है। आपने कहा कि अगर किसी की वजह से किसी का मौक़िफ़ चेंज हो ना, तो उसको ये लिखना चाहिए कि रुजू ड्यू टू मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर, कि मेरी वजह से अगर किसी का मौक़िफ़ चेंज हुआ है तो ये दयानत का तकाज़ा है कि मेरा नाम लिखा जाए कि रुजू ड्यू टू इंजीनियर मोहम्मद अली। ये लिखा करें रुजू ड्यू टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो आपके लिए भी ये खिफ़त का सामान है, आपको भी चाहिए था कि दयानत का तकाज़ा पूरा। हमारा मुतालबा नहीं है, हम तो हर लेक्चर में ये बात कह रहे हैं, आप हमारी बातें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो हम आपको बता रहे हैं आप उसको तस्लीम कर लें। जो आपकी गलतियां हैं आप उनको ख़त्म कर दें, आप हमारा नाम न लें, हमारा ये मुतालबा नहीं है। लेकिन अपने बकौल आपको खिफ़त का सामना है, आप दयानत के तकाज़े पूरे नहीं कर रहे कि हमारी वजह से, हमारे अलावा आपको किसने बताया है? हमने तो बाकायदा एक वीडियो क्लिप बनाया था जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने देखा, शेयर किया। और मिर्ज़ा साहब को अक्सर वो तो यूट्यूब के हमारे व्यूज़ इतने हैं। पहली बात तो ये कि हमें तो व्यूज़ की कोई फ़िक्र ही नहीं होती, हमने तो कोई कॉपीराइट नहीं रखे हुए। हमारे जो लेक्चर्स हैं वो दर्जनों यूट्यूब चैनल्स पर चढ़े हुए हैं। लोग हमसे पूछते हैं, हम कहते हैं चढ़ा लो। कहीं से भी कोई बंदा, कोई बेल्जियम बैठा हुआ है, कोई इंडिया बैठा हुआ है, कोई कनाडा बैठा हुआ है, वो हमसे फ़ोन करता है या हमें व्हाट्सएप करता है, ईमेल करता है, हमारी वीडियो जो फेसबुक पे वहाँ कमेंट्स करता है, कहता है जी मैं अपने चैनल पे इसे अपलोड कर दूं। तो हम कहते हैं ठीक है कर लें, हमें कोई मज़ा। हम तो चाहते हैं कि ये हक़ की दावत दूर दूर तक पहुँचे, चाहे हमारे चैनल पर व्यूज़ कम हों या ज़्यादा हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी व्यूज़ अच्छे हैं। अभी थोड़े अरसा तो हुआ हमें काम शुरू किए हुए, अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फ़ेसबुक पे अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा हज़ारों व्यूज़ हमारे होते हैं, यानी हमारे वीडियो क्लिप्स फ़ेसबुक पर भी अपलोड होते हैं। अगर हमने अपने यूट्यूब के जो व्यूज़ हैं उन पर फोकस किया होता तो हम अपनी वीडियोज़ ख़ुद ही अपने पेज पे इस्लाम मीडिया पे उनको अपलोड ना करते, क्योंकि अक्सर लोग आजकल उनका जो फोकस है वो फेसबुक है। यूट्यूब पे बहुत कम लोग स्पेशली जाते हैं। तो फिर पैकेजेस भी ऐसे होते हैं कि फ़ेसबुक फ्री होती है तो वहाँ से वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो जो था शायर झेलम बामुकाबला शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तो वहाँ हमने बताया था कि आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मुखालफत करते हैं कि माज़अल्लाह उनके शेर इल्म व अक़ल की तौहीन पर मबनी है। और ख़ुद अपनी हालत ये है कि आपको एक उर्दू जुमला भी बनाना है, शेर तो दूर की बात है, उर्दू जुमला भी दो लफ्ज़ भी बनाने नहीं आए। इल्मियों किताबी होना चाहिए था, तो आपने कहा इल्मों किताबी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने रुजू कर लिया, हमें इस बात की खुशी है। और हमारा ये आपसे कतन मुतालबा नहीं कि आप हमारा नाम लेकर रुजू करें, बस जो हक़ बात है आप उसको मान लें। अल्लाह तबारक व तआला आपको हक़ बात तस्लीम करने की हिम्मत और तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें जब तक ज़िंदा रखे सहाबा किराम का दिफ़ा और अहले बैत की महब्बत, उनका एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हशर इन्हीं जलीलुल क़द्र हस्तियों के साथ कर दे और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में हमें इन अज़ीम हस्तियों का साथ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।